ہم ارسطو کے بعد فارابی کو ملا میں ثانی کہتے ہیں، جو یہ وہ آدمی ہے جس نے انسانیت کو یونان کے فلسفے سے متعارف کروایا، وہ ہمارا آدمی تھا۔ اب یونان کا فلسفہ پڑھا، ہمارے تمام مسلمان کے علماء نے اس زمانے کی سائنس کو پڑھا، اس کی خوبیاں خامیاں دیکھیں، خوبیوں کو اور اچھا کیا، خامیوں کو نکالا، یہی کچھ آپ کیا۔ کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ علم جو ہمارے ایمان سے متصادم نہ ہو اور جو توحید و رسالت اور قرآن و سنہ سے متصادم نہ ہو اور انسان کے لیے سود مند ہو، فائدہ رساں ہو، اس سے استفادہ کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری بھی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ فرض ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر میں عہد نبی کی جڑی بوٹیوں سے علاج کروں اور جدید میڈیسن کو استعمال نہ کروں تو یہ سنت نہیں ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ میں جدید ترین سائنس میں، جو یقیناً کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اب میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا۔ اب دیکھیے نا، پرانے زمانے میں پارلیمنٹ بڑی سمپل تھی۔ ٹھیک، پارلیمنٹ کے انتخابات کیسے ہوں گے، دنیا نے بے پناہ طریقے ایجاد کر لیے۔ اب وقت نہیں میں بتاؤں، فرسٹ پوسٹ سسٹم ہے، پروپورشنل سسٹم ہے، ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہے۔ ٹھیک، آپ نے لوگوں نے طے کیا بھائی جہاں فیڈریشن ہوگی، جہاں انٹیٹیز ڈیفرنٹ ہوگی، آپ فیڈریشن 2 ہاؤس بنائیں گے، ان کا کیا سسٹم ہوگا، ووٹ کی حد کیا ہوگی۔ اب دیکھو یہ چیزیں حضور نے یا قرآن نے تو نہیں بتانی، اور یہ کوئی کفر نہیں ہے، نہیں، یہ کوئی الحاد نہیں ہے، یہ کوئی انکار نہیں اور ہے۔ یہ بات بنیادی سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن یا حدیث یا سادہ لفظوں میں اسلام بنیادی طور پر سوائے بنیادی اصولوں کے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو وہ بنیادی اصول دیتا ہے، زندگی کا ایک 4 دیواری طے کر دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی دوڑ لگاؤ اس میں، اپنے عقل کو استعمال کرو۔ قرآن پاک نے 500 دفعہ براہ راست کم و بیش کہا ہے لوگوں عقل کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم شعور کیوں نہیں کرتے ہو، تم شعور کیوں نہیں کرتے ہو۔ بات یہ کہ زندگی کی تمام ڈیٹیل دیکھ، معاش ہے، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، آج ہم انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں، ہم سپر سونک جیٹ پہ چلتے ہیں۔ اس زمانے معاش میں کیا تھا، بینکنگ نہیں تھی، انشورنس نہیں تھی، اب یہ چیزیں، آپ جہاز نہیں چلتے تھے، آپ یہ چیزیں چھوڑ تو نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے جو آپ کو اخلاقی اور بنیادی اصول دیے ہیں، کیا یہ ان سے تضاد کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ ہمارے ہی ہیں، کیونکہ انسان نے دیے۔ ٹھیک، واپس جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور وہ ہے ہم نے یہ طے کیا کہ ہر وہ علم جو انسانی ایمان اور انسانی اعلیٰ اخلاق کو تقویت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، وہ علم مومن کی میراث ہے۔ دیکھنے والی بات صرف یہ ہے کہ وہ علوم جو انسان میں گمراہی کو عام کرتے ہیں اور جو انسان کی اخلاقیات پہ برے اثرات مرتب کرتے ہیں، جو انسان کو وحدت الہی سے دور لے کے جاتے ہیں، ان کی ممانعت ہے۔ اور ان میں بھی ایک فکرہ میں عرض کروں، ہمارے فقہا میں جورسٹ میں، لاء میں ایک اصول ہے، وہ یہ خذ ما صفا دا ما قدر، باہر سے ہر وہ چیز لو، خذ آرڈر ہے، حکم ہے، ٹھیک، ہر وہ چیز لو جو صاف ہے، پاک ہے، جو اچھی ہے، ٹھیک، اور دا ما قدر جو بری ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو ہمیں حکم ہے، ہمارے فقہا کا بنیادی اصول ہے، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی، امام جعفر صادق، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سارے یہ کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو اپناؤ اور بری چیزوں سے بچو۔ اب ہم واپس آتے ہیں رول آف لاء کی طرف۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی تک ہم نے یہ نہیں طے کیا کہ یہ جو رول آف لاء ہے یہ کیا بلا ہے۔ قانون کی حکمرانی کو کانسٹیٹیوشن بٹھا دیا جائے گا صدارت کی کرسی پر یا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر یا شہنشاہیت کی کرسی پر کہ جناب اب آپ اس سے آئین سے پوچھیں یا قرآن سے پوچھیں یا حدیث کی کتاب سے پوچھیں کہ جناب فلاں معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ کیا قانون کی حکمرانی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی کے 5-6 پہلو ہیں موٹے موٹے، جس پہ ہم بات کرتے تاکہ سوالات اسی پہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی معاملات قانون کے تحت چلنے چاہیے، انسانوں کی غلامی میں نہیں چلنے چاہیے۔ انسانی معاملات قانون کے تحت چلنے چاہیے، انسانوں کے تحت نہیں چلنے چاہیے۔ انسان پہ انسان حکمران نہیں قانون ہونا چاہیے، حکمران ہوگا، بلکہ کوئی ضابطہ حکمران ہوگا۔ ٹھیک، وہ ضابطہ تمام ایک ہی، سب کے لیے ایک جیسا ہو، یہ بھی رول آف لاء کا حصہ ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ کوئی ضابطہ ہو میرے لیے کوئی اور آپ کے لیے کوئی، وہ سب کے لیے ایک جیسا، ضابطہ سب لوگوں کے لیے، کالے گورے کے لیے ایک جیسا ہو، ٹھیک، سندھی پنجابی کے لیے ایک جیسا ہو، اور امیر غریب کے لیے ایک جیسا ہو، داڑھی والے کے لیے ایک جیسا ہو۔ ٹھیک، پہلی بات یہ ہے کہ انسانی معاملات
قانون سے کسی چلے ضابطے کے تحت طے پائیں اور ضابطہ اور سب سے وہ ایک جیسا ہو۔ ضابطہ تمام اس ضابطے پہ اس سماج کے لوگوں کے لیے ایک جیسا ہو۔ اب آگے بڑھیں گے تھوڑا سا، مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ 2 ہو گئے۔ فورم کی اس خصوصی نشست میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو ہو رہی ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا پر۔ آپ نے کہا انسانوں پر انسان حکمران نہیں ہونے چاہیے، کوئی ضابطہ جو ہے وہ حکمران ہو، اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ وہ ضابطہ سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے ایک ہی ہو۔ وہ ضابطہ سب کے لیے برابر ہو، فیئر ہو اور جسٹ ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ انصاف کے اوپر، سادہ لفظوں میں انصاف کے اوپر وہ ضابطہ ظالمانہ نہ ہو، مبنی بر عدل ہو۔ مبنی بر عدل ہو، اس میں برابری بھی آ جائے گی، فیئرنیس بھی آ جائے گی۔ جو مبنی بر عدل نہیں ہوتا اسی کو یہ کالا قانون وغیرہ کہتے ہیں۔ کالا قانون کہہ لیں، اس کو آپ جاہلیت کہہ لیں، اس کو آپ ظلم کہہ لیں، کئی شکلیں اس کی، اس کو آپ ماشاء اللہ کہہ لیں، ماشاء اللہ کہہ لیں، اس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں۔ ٹھیک، ضابطہ ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے سب کے لیے، مبنی بر انصاف ہونا چاہیے۔ اور وہ بنائے کون؟ یہ ہے اصل لوگ سوال۔ خود بنائیں، لوگ بنائیں۔ لوگ بنائیں۔ یقیناً مسلم معاشرے میں اوور آل گائیڈنس تو اللہ کی موجود ہوگی۔ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں محمد فاروق عرض کر رہا ہوں، پشاور سے آپ کا ریگولر کالر ہوں۔ جی السلام علیکم فاروق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ آپ کی دعا ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے بیرسٹر صاحب نے اس کو ایلیبریٹ کیا کہ فقہ کو کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں اس میں ایک مثال دوں گا، صرف یہ کہ حضرت جو نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ، ان کا یہ قول تھا کہ جہاں پر میرا فقہ قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے وہاں میری بات کو اٹھا کے دیوار سے لگا دی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے میرے لیے وہی کچھ سب کچھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی آپ نے بات کی رول آف لا کی، رول آف لا ہونا کیا چاہیے؟ ٹھیک۔ رول آف لا تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میری بات سن رہے ہیں نا؟ درست۔ تو اس حوالے سے اس کے بعد وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتانے آزری، جی اب جو حکم ہوگا وہ صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ کس کا جمہور کا حکم ہے اس حکم کو مانا نہیں جانا چاہیے۔ حکم وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ ٹھیک۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی باقی جو باتیں ہیں وہ ابھی تک جو بات بیرسٹر صاحب نے کی ہے بڑی ہی اچھے انداز میں بتائی ہے کہ انسان کو علم تو ہر جگہ سے لے سکتا ہے، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے جو قرآن اور سنت نے ہمارے ارد گرد لگا دی۔ ایک بڑی سی مثال تھی گھوڑے کی، میں یہ کہنا چاہوں گا، اس کی مثال میں بھی آپ کو گھوڑے کی دیتا ہوں کہ گھوڑے کو اگر آپ ایک کونے میں باندھ دیں اور 10 گز کی رسی سے باندھ دیں تو 10 گز کے ریڈیس سے وہ ایک دائرہ بنا لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں، یہ حدود اللہ ہے، آپ نے حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اسی میں رہ کے آپ نے اپنے مسائل جیسے بھی ہیں زمانے کے حساب سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے۔ بالکل درست۔ تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب فار بینگ ود اس، بہت مہربانی۔ جی انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مثال دی جس کو سنی عام طور پر امام اعظم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ میں ان کو عجیب بات بتاؤں آپ کو، وہ غالباً مسلمانوں میں بڑے ذہنی دماغ، قانونی دماغ کے انسان تھے۔ اپنے زمانے میں ان کو لوگ کہتے تھے اہل الرائے۔ ہمارے فقہا 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اہل مدینہ جس کی قیادت امام مالک کر رہے تھے، ٹھیک۔ وہ روایت پہ چلتے تھے، اہل روایت کہلاتے تھے۔ یہ امام کوفہ میں عراق میں تھے، یہ اہل الرائے کہلاتے تھے۔ کیوں؟ ان پہ الزام تھا امام ابو حنیفہ پہ کہ اپنے عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اپنی رائے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا کہ امام نے یہ الزام قبول کرتے ہوئے بھی رائے کو فوقیت دی، اپنی دی، ٹھیک ہے قرآن کی حدیث کی روشنی میں تھی، لیکن عقل کے اوپر چلا کے معاملات کو آگے بڑھایا۔
آگے ہم یہ چلتے ہیں کہ دیکھیے چوتھی بات جو میری رائے میں ہے کہ قانون بنے کیسے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رول آف ابھی انہوں نے کہہ دیا جی قانون کیسے بنے. قانون بننے کی ضرورت نہیں, اللہ کا قانون ہے, سرکار کا قانون ہے. بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں 4 حدود بیان کی ہیں ٹھیک صرف, اور 5ویں بیان کی ہے حدیث میں. 5 ہو گئی, پھر ہم 5 مان لیتے ہیں. 5 کے علاوہ چھٹا کوئی فوجداری جرم قرآن نے حدیث نے بیان نہیں کیا. ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں سے باقی معاملات میں پوچھ گچھ نہیں کریں گے, نہیں. مراد یہ ہے کہ قرآن اور نبی پاک نے فرمایا کہ بھئی موٹی موٹی باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں, بنیادی اصول بتا دیے ہیں, یہ تو ضروری ہے, بتا دیا یہ تو ہے ضروری. ٹھیک. باقی معاملات تم جانو, تمہارا کام جانے. لہذا ہمارے فقہا نے اس کی تشریحیں کی, اور وہ تشریح فقہا کی تھی, شریعت کی نہیں تھی. شریعت میں وہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. لہذا آج بھی ہمارے فقہا میں اجماع ہے کہ حد اور تعزیر میں یہ فرق ہوتا ہے. حدود صرف 5 ہے, یا 4 ہے, یا 5 ہے. اس کے علاوہ سب تعزیر ہے, اور تعزیرات کون بناتا ہے؟ عوام اور پارلیمنٹ. یہ فقہا نے جو رائے دی ہے. آپ نے یہ کہہ دیا جی عوام بنائیں. عوام کیسے بنائیں؟ سارے مل کے بیٹھے. وہ یونان میں ہوا کرتا تھا, وہ سارے آ کے بیٹھ جاتے تھے, ہاتھ کھڑے کرو, ٹھیک ہے, منظور ہے. اب وہ کہتے ہیں جی یہ جو انڈائریکٹ تھرو ریپرزنٹیٹو ہے وہ عوام کی بات تو ہوتی نہیں. دیکھیے 18 کروڑ میں سے ہر ایک سے بات پوچھنا کامن سینس میں نہیں آتا. لہذا انسانی تاریخ جب آگے بڑھی ہے تو انہوں نے یہ بے لواسطہ طریقہ ہی یاد کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں. جی بتائیں کون صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ شہزادی صاحب غفران بات کر رہا ہوں وزیرستان سے. جی میں ان سے یہ کوشچن کہ جو